به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، چونکہ میں نے اپنی بات 2 منٹ کے اندر مکمل کرنی ہے، میں بغیر کسی تمہید کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ملک پاکستان میں صحابہ کے ناموس کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ملک کہ جس کی بنیاد میں کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ جو کلمہ ہمیں جن صحابہ سے پہنچا ہے، آج ان کی ناموس اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ سامعین محترم، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں پیغام پاکستان کے نام سے ایک قومی بیانیہ بنایا گیا اور تمام اداروں کے سربراہان، صدر مملکت، ایوان صدر میں وہاں پر یہ بیانیہ پیش ہوا اور اس بیانیے کو پیغام پاکستان کا نام دے کر مساجد مدارس میں بھیجا گیا، امام بارگاہوں میں بھیجا گیا اور سب کو اس کا پابند بنایا گیا۔ آج کیوں اس پرامن ماحول کو بدامنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور کیوں اس ملک کے اندر جب ہر چیز سیٹل ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی، ہم نے دستخط کر دیے، فریق مخالف نے دستخط کر دیے، تو کیوں اس بات کو اچھالا جا رہا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تمام تر کی ذمہ داری اگر کسی پر ہے تو وہ یہ موجودہ حکومت ہے۔ جب تک یہ اس سے جان نہیں چھڑائیں گے کہ میں نے ناموس صحابہ کا مسئلہ آئے گا، کبھی ناموس رسالت کا مسئلہ آئے گا، یہ ہمیں آپس میں لڑا کر یہ اس ملک کے اندر اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات سن لیں کہ ہم نے ان کی تمام تر سازشوں کو سمجھ لیا ہے اور اس کے سامنے انشاءاللہ ہم نے پل باندھ لیا ہے۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قائد جمہوریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم ناموس رسالت کا کیس بھی لڑیں گے، ناموس صحابہ کا کیس بھی لڑیں گے۔ ماشاءاللہ اسٹیج پر جو حضرات تشریف فرمائے ہیں، میری ان سے دستبستہ درخواست ہوگی جنہوں نے بیانات کر دیے ہیں وہ نیچے کرسیوں پر تشریف لے جائیں، کیونکہ جگہ کم ہے، باقی اکابر آ رہے ہیں، اور باقی حضرات سے بھی درخواست ہے نیچے بعض حضرات تشریف لے جائیں، تقریر کے لیے ہم انہیں اوپر بلائیں گے، اوپر جگہ بہت مختصر ہے، جن کے بیانات ہو چکے ہیں وہ تشریف لے جائیں نیچے، وہاں کے صوفوں میں جگہ ہے، کرسیوں میں وہاں تشریف رکھیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میں دعوت سمجھ دے رہا ہوں خادم ختم نبوت، اسی طرح پیر طریقہ، رہبر شریعت حضرت پیر عزیز الرحمان ہزاروی نور اللہ مرقدہ کے منظور نظر تاجر رہنما محترم جناب شرجیل میر صاحب کو کہ وہ صرف 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں، کیونکہ وقت مقررہ پر ہم نے سمیٹنا ہے پروگرام، جن کو جتنا منٹ دیا جائے اسی میں اپنے وقت کو ختم کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے میرے قابلین، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس پلیٹ فارم پہ آیا ہوں، میں ایک تاجر کی حیثیت سے آیا ہوں، اور سب سے پہلے آپ کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ثابت کیا کہ یہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی
جس میں مختلف مسالے کے حضرات تشریف فرما ہے، جس کا نام متحدہ سنی کونسل رکھا گیا۔ اس گلدستے اور اس متحدہ سنی کونسل کے امیر حضرت مولانا شیخ الحدیث قاضی عبدالرشید صاحب اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں، اور ان کی زیر عبارت آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اتنے عظیم پروگرام اور عظیم پروگرام پر ہم نے اور ان کی جماعت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں دعوت سخنگورہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت راولپنڈی کے امیر حضرت مولانا شیخ الحدیث قاضی مشتاق صاحب کو وہ تشریف لائیں۔ امیر صاحب جھنڈا نہیں کروا، نیچے کروا جھنڈے والے کو تھوڑا سائڈ آگے اس کو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في صحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم۔ حضرات علماء کرام اور میرے رہبر و رہنما حضرت مولانا شیخ الحدیث قاضی عبدالرشید صاحب اور مختلف مکاتب اہل سنہ کے رہنما اور تمام حاضرین، آپ کا آج کا یہ احتجاج جو اس بات کی غمازی کر رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان جو بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ، اس وطن عزیز میں اگر بات ہوگی ختم نبوت کے خلاف، ہم قربانیاں دیتے آئے، دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر بات ہوگی ناموس صحابہ کی، تو ناموس صحابہ کے دفاع کے لیے ہماری لاشیں اٹھتی رہی اور اٹھتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اگر بات ہوگی نفاذ اسلام کی، نفاذ اسلام کے لیے ہمارے قائدین قربانیاں دیتے رہے، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب اپنے وطن عزیز کے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پہ ہم کبھی اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کی تھی، نہ کریں گے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پاکستان آپ کا ہے۔ پاکستان کی تحریک میں اگر قائد اعظم محمد علی جناح سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ علماء ایک طرف ہیں، آپ کے پاس ان علماء میں کون ہے؟ محمد علی جناح صاحب نے اس وقت یہ فرمایا تھا، برے صغیر کے تمام علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھو، اور برے صغیر کے ایک عالم کا علم ایک پلڑے میں رکھو۔ اس ایک عالم کا علم برے صغیر کے تمام علماء سے بھاری ہے، اور وہ عالم میرے ساتھ ہے، اور اس کو اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پاکستان بن گیا، بانی پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پاکستان کا پرچم لہرائے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ایک تقویمی فیصلہ تھا جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھا۔ مغربی پاکستان کا پرچم آپ کے میرے وہ اکابرین میں سے
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ ان کے دست مطہر سے پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے، مشرقی پاکستان کا پرچم مولانا ظفر احمد انصاری نور اللہ مرکزہ کے ہاتھوں سے لہرایا جاتا ہے، اور میں آپ کو بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ یہ دونوں ہاتھ علماء دیوبند کے ہاتھ ہیں۔ الحمدللہ آج اس دنیا میں جہاں ہمارے مکاتب آل سنت کے مکتبہ حدیث مکتبہ قرآنی ہم سارے ساز پہ وطن عزیز کی حفاظت پہ وطن عزیز کے ساز کی حفاظت پہ جہاں متحد آج اسٹیج پہ موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی موجود رہیں گے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کریم فرما رہے ہیں اس وقت کے ان منافقین کے بارے میں جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے نبی کے آگے پیچھے پھرنے والے، نبی کے تو بازو بننے والے یہ لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے میرے اللہ، وہ عرش عظیم پہ وہ جواب دیتا ہے تم میرے نبی کے صحابہ کو جو کہو گے وہی جواب تم عرش عظیم سے پاؤ گے۔ تم نے صفحہ کہا، میں رب کے تم صفحہ ہو، تم نے صحابہ کو اگر کافر کہا، رب کے تم کافر ہو۔ یہ گنبد کی آواز ہے، جو بولو گے وہی جواب پاؤ گے۔ اور میرے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں میری محبت میرے صحابہ کی محبت ہے، لوگوں میرے بغض میرے صحابہ کا بغض ہے۔ جس کو رسول اللہ سے محبت ہوگی اس کو اصحاب محمد سے محبت ہوگی، جس کو رسول اللہ سے بغض ہوگا میرے نبی کا فرمان آج صحابہ کو گالی نہیں، ابو بکر کو گالی نہیں، ابو سفیان کو گالی نہیں، آج معاویہ کو گالی نہیں، یہ گالی میرے محمد مصطفیٰ کو ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز جو ہماری قیادت فیصلہ دے گی ہم ان کے فیصلے پر اپنی جان اپنی اولاد اپنا مال سب کچھ انشاءاللہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کی ہماری اس محفل اور مجلس میں مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی اور پنجاب کے صدر شاہد غفور پراجا صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بھی مرد مجاہد ختم نبوت ناموس سے صحابہ اہل بیت کے لیے ہر وقت اپنی خدمات کو پیش کیے ہوئے ہیں، ہم بہت ان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حضرت مولانا محمد نذیر فاروقی صاحب کو، وہ تشریف لائے اور 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام، برادران اسلام، آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں یہ ہزاروں کا اجتماع اور حد نگاہ تک اتنا بڑا اجتماع، یہ قانونی جنگ ہے، یہ قانون کے لیے ہے۔ ہمارے پاکستان کے قانون میں صحابہ کرام کی گستاخی اس پر جرم ہے، لیکن حکومت پاکستان وزیر اعظم کے بغلوں میں اس میں بیٹھے ہوئے گستاخان صحابہ زلفی بخاری اور اس طرح اور ان کے آئمہ پر پاکستان میں فرقہ واریت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کرام کا دفاع کریں گے اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے طول و عرض میں تمام مسلمان اور 90% مسلمان آج وہ بے قرار ہیں، وہ سڑکوں پر ہیں۔ جب سے صحابہ کرام کی گستاخی ہوئی ہے، پاکستان کی تمام جماعتوں نے، تمام قائدین نے اپنے اپنے اجلاس کیے ہیں۔ اب وقت آ رہا ہے کہ انشاءاللہ
دعوت اللہ جمعیت علماء اسلام ضلع اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری مفتی عبداللہ صاحب کو صرف 2 منٹ کے لیے، اور جن حضرات کے بیانات ہو گئے ان سے میری پھر درخواست ہوگی وہ اسٹیج سے تشریف لے جائیں، نیچے کرسیوں پر بیٹھیں، بڑی مہربانی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام، متحدہ سنی کونسل کے قائدین، میں سب سے پہلے اس کامیاب اجتماع کے انعقاد پر، ریلی کے انعقاد پر قائدین متحدہ سنی کونسل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، جتنے بھی اسلام آباد میں ہمارے مہمان باہر سے مختلف اطراف سے پوری پنڈی ڈویژن سے تشریف لائے ہوئے ہیں، مختلف قافلوں کی شکل میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حکومت پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس ملک میں جب سے ملک پاکستان مارج وجود میں آئے ہیں، یہودیوں کے اداکار کبھی ناموسی رسالت پر حملہ کرتے ہیں، کبھی ناموسی صحابہ پر حملہ کرتے ہیں، اور قانون اس کے لیے حرکت میں نہیں آتا۔ قانون میں حرکت نہ آنے کی وجہ سے ملک کے قواریت کی طرف اس کو دھکیلا جا رہا ہے، ملک بد امنی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو میں مقتدر قوتوں سے اپیل کرتا ہوں، ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے فی الفور قانون بنائے جائے اور قانون حرکت میں لائے جائے، اور ایسے قانون تجویز کیا جائے، بنائے جائے، اور گستاخانی صحابہ، گستاخانی رسول کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس اجتماع کی وساطت سے سب کو منظور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تشریف لا رہے ہیں صرف 2 منٹ کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اٹک کے امیر جناب سردار جواد صاحب۔ إن الحمد لله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليغيظ بهم الكفار۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو کچھ اس سوز یقین سے، گرماؤ غلاموں کا لہو کچھ اس سوز یقین سے، کہ کنجکش فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا یہ آپ پر اور ہم پر احسان ہے کہ آج ہم اپنے گھروں سے صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی وفا کے لیے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت کے لیے نکلے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، آپ کا ہر اٹھا ہوا قدم یہ اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کو یہاں بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ناموس صحابہ کا دفاع حقیقت میں اگر تم پسند کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع ہو، اگر تم یہ پسند
کہ محمد रसूलुल्लाह की इज्जत का दिफा हो, अगर तुम ये पसंद करते हो कि इस्लाम का दिफा हो, अगर तुम ये पसंद करते हो कुरान का दिफा हो, अगर तुम ये पसंद करते हो कि इस्लाम का दिफा हो, तो पैगंबर का फरमान सुनो। इमाम कायनात ने कहा था इहफज़ूनी फी असहाबी, कि लोगों मैं मोहम्मद का दिफा, इस कुरान का दिफा, इस इस्लाम का दिफा तो मेरे इस्लाम के पहले रावियों का दिफा है। सुन लो, जिसने सहाबा का दिफा किया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिफा किया है। और दूसरी बात, इस काफिला वालों तुम्हें बतला दूं, ताकत निगाह ये अल्लाह की वही का ये शादसाना है, ये अल्लाह की वही का इनाम है कि इमाम कायनात ने कहा था या वल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर। ये आज लोग निकले हैं तो अल्लाह की वही के लिए निकले हैं, और अल्लाह की वही ये है कि अर्श पर अल्लाह नहीं मानता, जमीन पर मोमिन नहीं मानते, अगर मानते हैं तो सिद्दीक को मानते हैं। वाखिर दावा तशरीफ ला रहे हैं मुत्तहिदा सुन्नी काउंसिल के रहनुमा हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, सिर्फ 2 मिनट के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हमारे अकाबिर और मेरे मुसलमान भाइयों, तकरीर का मौका नहीं है, मैं 3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा इख्तिसार के साथ। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है इसमें एक पैगाम है, और वो पैगाम मैं अहलियान पाकिस्तान और मुसलमानान पाकिस्तान और सारे मुसलमानों को देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लिबरल किस्म के मुसलमान वो उन लोगों को जो गुस्ताखी सहाबा है, जो गुस्ताखी खुलफाए राशिदीन हैं, उनके साथ स्टेज पर बैठ करके उनके साथ उनकी महफिलों में शरीक हो करके वो कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं। मेरे भाइयों, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि वो हर वो आदमी जो कलमा पढ़ता हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हमारा भाई है। लेकिन उन्हें एक बात माननी पड़ेगी कि उन्हें मानना पड़ेगा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मानी गनी, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे भाई थे। जो इसका इकरार करेगा हम उसको अपना भाई तस्लीम करेंगे, और जो इस बात को तस्लीम नहीं करता उनके दरमियान तफरीक पैदा करने की वो कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहे और आज भी कर रहे हैं। मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो हमारे भाई नहीं हो सकते। दूसरी बात वो ये कि ये इस वक्त मुहर्रम उल हराम के महीने में जो गुस्ताखियों का सिलसिला शुरू किया गया था, उसमें हमारे अकाबिर हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जैसे मुअतदिल इंसान उठ करके मैदान अमल में आए हैं, और उसके बाद वहाँ से लेकर यहाँ हमारे दोनों शहरों के हमारे कायद मोहतरम हजरत मौलाना शेखुल अजीज काजी अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, मैं उन तमाम उलमा को उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो अब तक इस काफिले में शरीक नहीं हुए, वो आज से इस काफिले में शरीक हो जाए। और तीसरा मेरा पैगाम ये है, वो हुकूमत पाकिस्तान से है कि ये मुल्क, ये हमारे सुन्नियों का मुल्क है, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। यहाँ की अक्सरियत वो सुन्नियों की है, लिहाजा पंजाब में जो बिल असेंबली ने पास किया है, वो बिल पंजाब असेंबली से पास तो हुआ है, उसको बाकायदा कानून बनाया जाए और सारे असेंबलियों से बशमूल आज़ाद कश्मीर और बशमूल जो असेंबली बनेगी उसमें गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ से ये कानून पास कराए जाए। और मेरी दरख्वास्त होगी
کہ جب تک صحابہ کرام کو پاکستان میں قانونی تحفظ نہیں ملتا اس تحریک کو رکنا نہیں چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم، آج کی اس عظیم الشان عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کی یہ پہلی نشست، اسٹیج پر اکابرین امت موجود اور کچھ ہی دیر میں پاکستان کی مذہبی قیادت انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والی ہے. اس دوران ہمارے بہت زیادہ مہمانان مکرم، علماء کرام، مشائخ اعظام، جن میں بالخصوص مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب، مولانا قاری فضل ربی صاحب، مفتی محمد یوسف صاحب، ڈاکٹر شیر محمد مغل صاحب اڈیالہ روڈ، سردار مظہر صاحب، مولانا ریاض عثمانی صاحب گجر خان سے، مولانا قاسم توحیدی صاحب، خالد مبین صاحب، مولانا قاضی ہارون الرشید صاحب، مولانا جمیل درانی، محترم جناب عابد خان صاحب اجمیرہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اکابر، بالخصوص فخر السادات مولانا تصدق حسین صاحب آزاد کشمیر سے. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا اور جن کا نام اب تک ہم نہ لے سکے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں انجمن تاجران پاکستان کے رہنما محترم جناب کاشف چودھری صاحب کو، وہ تشریف لائے اور آپ سے مخاطب ہوں. تاجر برادری کا موقف آپ کے سامنے رکھیں. ذرا زور سے ایک مرتبہ اسلام آباد کے در و دیوار گونجنے چاہیے. مجھے اطلاع ملی کہ اس وقت انٹرنیٹ کو کمزور کر دیا گیا. کیمرہ والوں، ایرانی فلمیں، انڈین فلمیں اور دنیا بھر کی فلمیں دکھاتے ہوئے تمہارا نیٹ کمزور نہیں ہوتا. حضور کے گستاخوں کو، صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کو، ان کی مجالس کو دکھاتے ہوئے تمہارا نیٹ کمزور نہیں ہوتا. ہم تمہارا نیٹ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. کسی ٹیلی ویژن نے، کسی میڈیا نے ہمیں کوئی کوریج نہیں دی. اس لیے اس کے باوجود آج انسانوں کا یہ سمندر اسلام آباد کے بھی چوک میں یہ موجود ہے اور یہ تاریخ امیر مرکزی کی قیادت میں آگے چلتی رہے گی. ہمیں تمہارے نیٹ کی ضرورت، ذرا زور سے بولے، ضرورت. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ. آواز نہیں آ رہی. شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اتحاد امت راولپنڈی اسلام آباد کے تمام مسالے کو اکٹھے کر کے اس گلدستے کو سجانے والے شیخ الحدیث جناب مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین ملت، حضرات علماء کرام اور میرے نہایت قابل احترام جذبہ ایمانی، ولولہ ایمانی سے سرشار پنڈال میں موجود میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک ایسے وقت کے اندر میں اکابرین ملت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی مسلمانان عالم کو آپس میں لڑانے کی یہ سامنے جو مجمع ہے یہ آگے آنے کے لیے زور لگا رہا ہے. ان سے درخواست ہے اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑے رہیں اور کوئی آدمی بھی آگے آنے کی کوشش نہ کرے. نظم و ضبط کو مظاہرہ کریں. نظم و ضبط، اتفاق اور اتحاد اور مان کر چلنا یہ ہمارے اجتماع کی خاص خصوصیت ہے. لہذا پرامن اور پرسکون رہے، کوئی بھی آگے آنے کی کوشش نہ کرے، اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. جب یہود و حنود اور ان کے ایجنٹ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو لڑانے کی سازشوں کے اندر مصروف عمل ہے، اور صرف یہی نہیں
दुनिया के अंदर कभी एक मुल्क, कभी दूसरा मुल्क, कभी नाउज़ बिल्लाह कार्टून छापकर, कभी गुस्ताखी रसूल करके मुसलमानों के ईमान को चेक करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी अपने एजेंटों और गुमाश्तों के जरिए यहाँ पर अहले ईमान की हरारत को टेस्टर लगाया जाता है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों को कि वो खत्म नबूवत की बात हो, वो अजमत सहाबा की बात हो, वो शान सहाबा की बात हो, वो इसके लिए अपनी जानें कटवाने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। और कराची से खैबर, गवादर से चतराल तक पूरे पाकिस्तान के अहलियाने पाकिस्तान की एक ही आवाज है कि खत्म नबूवत के लिए हमारी गर्दनें तो तन से जुदा हो सकती हैं, लेकिन हम खत्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर कादियानियों को मुस्लिम अक़लियत, गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसी तरह अहलियाने पाकिस्तान इस बात का भी ऐलान करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन उनकी शान के अंदर हम कोई गुस्ताखी न किसी को करने देंगे, न बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे पाकिस्तान में हम ये बात कर रहे हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पर हासिल किया गया, जिसको बनाने का मकसद ये था कि यहाँ रब्बे कायनात और उसके नबी का निजाम आएगा। लेकिन 73 साल गुजरने के बावजूद अभी तक हम खत्म नबूवत के लिए, शान सहाबा के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और 73 सालों के अंदर ऐवानों के अंदर बैठे हुए वो हुक्मरान वो ये कानून साजी न कर सके कि इस मुल्क के अंदर कोई गुस्ताखी न कर सके। इसलिए मैं इस मौके पर ये बात गोशगुजार करना चाहता हूँ कि इस मुमलकत खुदादाद के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम की जरूरत है। ये निजाम आएगा तो कोई गुस्ताख नहीं बचेगा, ये निजाम आएगा तो बेरोजगारी, गुर्बत, लाकानूनियत खत्म होगी, महंगाई, बदअमनी और फिरकावारियत का खात्मा होगा। और इसी निजाम की बरकत के नतीजे में इंशाअल्लाह कश्मीर भी आजाद होगा, फलस्तीन भी आजाद होगा, यहूद और हनूद की साजिशें भी दम तोड़ेंगी। और मैं उलमा इकराम को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के लाखों ताजर आपके एक इशारे के मुंतज़िर हैं। और पाकिस्तान के अकाबरीन मिल्लत जब हुक्म करेंगे, पाकिस्तानी कौम के साथ पाकिस्तान का ताजर हर दस्ते के अंदर शान सहाबा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान हो रही है, आज़ान को समाअत फरमा लें खामोशी के साथ। आज़ान हो रही है, आज़ान असर।
فرجی واڑے جی سر کے وہ شکٹ تو کٹ واڑے دا پولیس کیس والا جی ساری ساتھ آ گئے اور شاشا کے استعمال خبر ہے میں دا سنگھ جو تاسو په یو دوه کې انت نو په شاد نو په نو خبر دی بھائی اذان ہو رہی ہے. اذان کے احترام میں یہ سامنے والے حضرات سے میری درخواست ہے ذرا خاموشی سے بیٹھ جائیں, آگے زور مت لگائیں, بد نظمی پیدا مت کریں, آرام سے بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ. کسی بیان میں کرو جب لوگوں کو جلد کھانا کوشش کو کہ شروع میں بچے سٹینڈ سم مطلب یہ ہماری دس سے اور آگے مخلوق سی تین سو پلس روان تین سو پلس پیسے دو سو سپیا کم شو نیٹ کم نماز انشاءاللہ 5 بجے اسی پنڈال میں ادا کی جائے گی. اب میں دعوت دے رہا ہوں جامعہ فریدیہ اسلام آباد کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالغفار صاحب مدظلہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے مخدوم شیخ المشائخ حضرت اقدس سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کربوغا شریف کا پیغام آپ کو سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام و مشائخ عظام اور ملک کے غیور عوام, سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اس مقدس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ حضرات کی یہ مبارک کاوش اور دین کی راہ میں اٹھائے جانے والا ہر قدم قبول و مقبول فرمائے. یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین امت کی سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات ہیں, اور یہ مبارک ہستیاں ہیں اور وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور ان کا ایمان کا معیار قرار دیا. اس لیے ان کے ساتھ محبت, تعظیم, ان کی قدر و احترام, ان کی عزت و عظمت کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا اہل اسلام کی فطرت کی آواز اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ ملک عزیز کی اکثریت الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ہے. اس لیے اس ملک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی بھی قسم کے گستاخانہ کلمات, جہاں ایک طرف مسلمانوں کی دل آزاری ہے وہاں ملک عزیز کے خلاف بڑی بھیانک سازش بھی ہے. رواں سال محرم الحرام کے علیہ تشیع کے جلوسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف جس غلیظ اور ناپاک زبان کا استعمال کیا گیا, وہ ایک طرف جہاں مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے, وہاں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملک کے اندر اپنوں کے لباس میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو اس ملک کے باسیوں کو لمبی خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل کر وطن عزیز کو راکھ بنانا چاہتی ہیں. اس لیے میں وطن عزیز کی
فوج اور تمام مقتدر قوتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان قوتوں کے اعلیٰ کار افراد کے خلاف بغیر کسی تاخیر و نرمی کے سخت سے سخت کارروائی کر کے ملک و ملت کے ساتھ وفاداری اور مسلمانوں کے جذبات کے احترام کا ثبوت دیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ حکمران اور مقتدر طبقات میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے عناصر کی پشت پناہی کر کے اپنے ہی ہاتھوں وطن عزیز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ نیز حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ دیگر مسالک کی طرح اہل تشیع کو بھی اپنے جلوسوں وغیرہ اور دیگر مذہبی رسوم کو مخصوص جگہوں میں ادا کرنے کا پابند بنائیں، تاکہ چند لوگوں کی وجہ سے ہر سال ملک کو اربوں کا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں حضرت نے اپنا نام لکھا، بندہ مختار الدین زیر مجدہم، کربوغا شریف، 29 محرم الحرام، سن 1442 ہجری بمطابق 16 ستمبر 2020۔ احباب نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، خاموشی سے اطمینان سے اپنے اکابرین کی گفتگو کو سماعت کریں۔ میں چکوال سے پیر طریقت حضرت مولانا محمد عتیق صاحب دامت برکاتہم اور ان کے ساتھ حافظ یعقوب ندیم صاحب اور ان کے رفقا کو ایک عظیم الشان قافلے کے ساتھ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت اہل سنت والجماعت ضلع راولپنڈی کے رہنما حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وقت کی نزاکت کا احساس فرماتے ہوئے اپنے وعظ سے مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. وقال في مقام آخر: أولئك حزب الله. وقال في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن وبالبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علما وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حضرات علماء کرام، اکابرین ملت، مشائخ اعظام، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، میں نے 3 آیات قرآنیہ اور 1 حدیث طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام کی توہین کی، ان کی تنقیص کی، ان کی گستاخی کی، ان کی بے ادبی کی، اور وہاں پہ آپ رب العالمین کا لب و لہجہ اور اس لب و لہجے کے نتیجے میں مفسرین کرام کا بیان کردہ اصول اور قانون جو گستاخ صحابہ کے متعلق رب العالمین نے خود روز اول سے متعین کر دیا تھا، اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے کہا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو اس وقت کے جو گستاخان صحابہ تھے، منکرین صحابہ تھے، انہوں نے آگے سے صحابہ کی گستاخی کرتے ہوئے اس ذریعہ دہنی کا مظاہرہ کیا۔ الا ہم اس طرح ایمان لائیں، انؤمن کما آمن السفہاء، الیاذ باللہ، جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ جب انہوں نے یہ بکواس بکی، رب العالمین نے اسی لہجے میں انہی الفاظ کے ساتھ ان کو جواب دیا: الا خبردار، انہم هم السفہاء، جو میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہیں وہی سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین کرام نے گستاخان صحابہ کے متعلق یہ اصول وضع فرمایا ہے کہ قیامت تک صحابہ کے بارے میں جو جملہ، جو فتویٰ، جو لب و لہجہ کوئی طبقہ اختیار کرے گا، شریعت کی طرف سے اس کو یہی جواب ہوگا۔ منافقین نے بے وقوف کہا، رب العالمین نے بے وقوف کہا۔ میں مختصر الفاظ میں کہتا ہوں، اگر آج کوئی صحابہ کو کافر کہے گا، مولوی اس کو کافر نہیں کہہ رہا، رب العالمین اس کو کافر کہہ رہے ہیں۔ قیامت تک یہ اصول ہے۔ دوسری بات، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت
जमात करार दिया है। हम जिस मुल्क के वासी हैं, इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की फौज की तौहीन करना, उस पर तनकीद करना, उसकी तनकीद करना ममनू है। उसके लिए कानून हजरत में आता है। अगर पाकिस्तान की फौज पे तनकीद करना, उसकी तनकीद करना ममनू है, तो रब्बुल आलमीन की फौज की तौहीन और तनकीद और उसके ऊपर तनकीद कैसे जायज होगी? लिहाजा ये भी ममनू होनी चाहिए। और तीसरी बात, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने ईमान का एक मयार बनाया, और वो मयार है मयार सहाबाए किराम, मयार ईमान सहाबाए किराम। लिहाजा हमारा ये अकीदा है, क़यामत तक के लिए अगर कोई ये चाहता है वो सच्चा और हकीकी मोमिन बने, उलाइका हुमुल मुमिनून का मिस्दाक बने, उसके लिए एक ही जरिया है, उसके लिए एक ही पैमाना है, एक ही कसवटी है। वो सहाबाए किराम के ईमान की तरह ईमान लाए तो उसका ईमान कबूल होगा, वरना उसका ईमान मरदूद है। वमा अलैना मैं ये जो मेरे दाएं जाने सिक्योरिटी के पहली लहर के साथ ये साथी हैं, आपसे दरख्वास्त है कि बैठ जाएं। और तमाम मजमे से एक अपील करना चाहता हूँ, आने वाली रात जुमा की है, मुबारक है, नूरानी रात है। हज़रूए हदीस शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझ पर नूरानी रात यानी जुमा की रात और नूरानी दिन, जुमा के दिन दरूद शरीफ की कसरत करें। यहाँ बैठे हुए हर साथी कई हज़ार दरूद शरीफ पढ़ सकता है, इसलिए खामोशी से अपने अकाबिर को सुने और दरूद शरीफ का विर्द अभी से शुरू कर दें। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ अहले हदीस यूथ फोर्स के सदर मोहतरम जनाब कारी अब्दुल वहीद साहब को कि वो तशरीफ लाएं और 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तकरीर नहीं, पैगाम देने के लिए खड़ा हूँ। हज़राते गिरामी कदर, ये ममलकत खुदादाद जो कि इस्लाम के लिए हासिल की गई थी, 73 साल बीत जाने के बाद आज इसी मुल्क के अंदर इस्लाम खतरे से दो चार हो चुका है। क्यों? इस्लाम के अव्वलीन मुखातिबीन इस्लाम जब तक इस पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फजाओं में अज़मत सहाबा का बरेरा बुलंद नहीं हो जाता, ये वापस आने के लिए तैयार नहीं है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ फाजिल नौजवान, हर दिल अजीज शख्सियत, एक जर्नल के सामने ललकारने वाली शख्सियत, बरादर मौलाना मुफ्ती अदनान काका खेल साहब को वो तशरीफ लाएं और आपसे मुखातब हो मोहतरम जनाब अदनान काका खेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, आज ये इस्लामाबाद में ताहद निगाह जो मजमा नज़र आ रहा है, ये पूरे मुल्क में फैले हुए उस इश्तिआल और अफसोस का एक तसलसल है जो मुसलसल मुसलमानों की इंतहाई मुक़द्दस और बरगुज़ीदा शख्सियात की तौहीन और उनके खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर पूरे मुल्क की इस्लामी अक्सरियत में जो इश्तिआल फैला हुआ है, उसका एक सिलसिला है। इससे पहले कराची में जिस कदर फ़क़ीदुल मिसाल मुसलमानों ने जो मुजाहिरे किए और 3 दिन मुसलसल किए, और इस मौके पर एक और अज़ीमुन नज़ीर मुजाहिरा देखने को मिल रहा है, और वो ये कि अहले सुन्नत के तमाम मकातिब इस बात पर मुज्तमे और मुत्तफ़िक़ हैं कि इस सरज़मीन पर किसी सूरत हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक ऐसा मौका है कि मुल्क को चलाने वाले और मुल्क के तमाम अहम इदारों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर इस मुल्क का अमन बरकरार रखना है और मुसलमानों की इस कसीर अक्सरियत को इश्तिआल अंगेज़ी से बचाना है,
تو پھر اس ملک میں مقدس شخصیات کی تقریب کے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کی شدید ترین ضرورت ہوگی۔ اگر قوانین میں کوئی سقم ہے اور اس میں کوئی جھول ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ دل آزار واقعات تسلسل سے پیش آ رہے ہیں، تو پھر جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر موجود پارلیمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس ملک کے امن کی ضمانت صرف اس صورت میں دی جا سکتی ہے جب مسلمانوں کے جذبات کا خیال ہو اور ان کے مقدسات کو ہر قسم کے سب و شتم سے بچایا جا سکے، ورنہ جو صورت اس ملک میں پیدا ہو رہی ہے اور جس طرف بات جا رہی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اور نہ یہ معاملہ کوئی اتنے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والا ہے کہ ہمارے گلی کوچوں اور چوکوں چوراہوں پر حضرات صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی اور مسلمانوں کی اتنی عظیم الشان اکثریت اس پر خاموش رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ ان کو جلد از جلد عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں طلبہ یونین میں ایک بڑا نام MSO پاکستان کے ناظم اعلیٰ محترم جناب رانا ذیشان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب رانا ذیشان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ورد صحابہ صبح و شام کرتا ہوں، ورد صحابہ صبح و شام کرتا ہوں، اے صحابہ تمہارے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ عداوت نہیں کسی سے دنیا میں مجھ کو مگر، عداوت نہیں کسی سے دنیا میں مجھ کو مگر، جو کہے تمہیں برا اس پہ لعنت شرعام کرتا ہوں۔ اور سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی اے کوثر، سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی اے کوثر، صحابہ سے ہو جو بیگانہ وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل سج احترام حضرات علماء کرام، میں سب سے پہلے اس عظیم مارچ کے روح رواں قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے پورے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اسلام آباد کی دھرتی کے اوپر اس قدر عظیم اجتماع کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر مارز وجود کے اندر آیا ہے۔ یہاں پر اس ملک کے اندر اکثریت کی آبادی سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ سنی مسلک کے جذبات کے ساتھ ہم اقلیتی کو جو 2% ٹولہ ہے، 2.5% ٹولہ ہے، اس اقلیت کی آبادی کو اس قدر عظیم آبادی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی قدر اجازت نہیں دے سکتے۔ میں اس کے اوپر حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں کہنا چاہوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بننے والے اس ملک کے اندر جہاں واضح سنی اکثریت آبادی ہے، وہاں پر ایک ٹولہ تکفیری ٹولہ جو ان کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کرتا ہے اور ایک تسلسل سے ساتھ کر رہا ہے۔ کبھی کراچی کی شاہراہ کے اوپر، کبھی اسلام آباد کی شاہراہ کے اوپر، کہیں شکوال کی شاہراہ کے اوپر، کہیں حیدرآباد کی شاہراہ کے اوپر صحابہ کرام کی گستاخی اس تسلسل کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ عالمی سازش کا ایجنڈا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا قومی اسلامتی کے اداروں کو کہ اس سازش کو بے نقاب
کہ اس وطن عزیز کے اندر ماتمی جلوس مجالس ان کی اس قدر اکثریت یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ان کو اس قدر چھوٹ دینا ڈھیل دینا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے اوپر سوچنا چاہیے، تمام جلوسوں کو تمام مجالس کو بند کیا جائے یا چار دیواری تک محدود کیا جائے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے ایسا قانون بنایا جائے جو تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا، اس کو تمام اسمبلیوں سے پاس کروایا جائے، اس کو وفاقی اسمبلی سے پاس کروایا جائے تاکہ گستاخ صحابہ کو ایسی کڑی سزا ملے کہ وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اور میں آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگوں کو کہ آپ تحریک کا اعلان کریں، سواد اعظم طرز کے اوپر تحریک کا اعلان کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایم ایس او پاکستان کا ایک ایک کارکن اپنی قیادت کے اشارے کے اوپر، ایک ایک کارکن جو کالج سے تعلق رکھتا ہے، یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہے، کراچی سے اسلام آباد تک، پشاور تک، گلگت تک، ایم ایس او کا ایک ایک کارکن ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی سعادت سمجھتا ہے۔ آخری بات کہنا چاہوں گا، دستبستہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر بھی تحریکیں چلی، مدح صحابہ تحریک چلی، لیکن گستاخ صحابہ، دشمن صحابہ، اس نے سہارے ڈھونڈے، کبھی کسی کونسل کا سہارا ڈھونڈا، کبھی کسی کونسل کا سہارا ڈھونڈا۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، آج تحریک کا اعلان کرے، ہم کسی ایسی کونسل کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں گستاخ صحابہ ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ پھر ہم گستاخ صحابہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر تقویت دینے کے اوپر مجبور ہو گئے، یاد رکھیے آنے والا وقت، آنے والی تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو صحابہ کے غلام ہیں ہاتھ کھڑا کریں ذرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون صحابہ کا غلام ہے۔ یہ جو کرسیوں والے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، اگر سچے غلام ہیں بیٹھ جائیں نیچے کرسیوں پر۔ جو کھڑا ہوگا وہ صحابہ کا غلام نہیں، صحابہ کا دشمن ہوگا۔ اب دیکھیے اپنے دائیں بائیں کون کھڑا ہے، صحابہ کا کون دشمن ہے۔ بیٹھ جاؤ نیچے۔ جو بھی کرسی کے پاس کھڑا ہوگا اس کو صحابہ کا غلام نہیں مانا جاتا ہے، وہ صحابہ کا دشمن ہوگا۔ بیٹھ جاؤ نیچے، نیچے بیٹھ جائیے گا۔ ذرا دائیں بائیں دیکھو کون سا دشمن کھڑا ہے یہاں پر۔ جزاک اللہ، بیٹھنا ہے، اس نے نہیں دینا ان کو جو بیٹھ چکے ہیں، آگے آنے کی کوشش نہ کیجیے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جی ٹی آئی پاکستان کے صدر محترم جناب مولانا زبیر عزیز صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ محترم مولانا زبیر عزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحابی کالنجوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں آج ان اکابرین کی موجودگی میں کوئی تقریر کے لیے نہیں آیا، میں ایک بات اپنے مقتدر اداروں کے لیے کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر بنا ہے۔ اس عقیدے پر بنا 70 سال گزر گئے،
اب نماز کا وقفہ ہونے جا رہا ہے، اس سے قبل میں دعوت خطاب دے رہا ہوں تحریک خدام اہل سنت والجماعت صوبہ پنجاب کے امیر جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم کے محتمل جانشین حضرت جہلمی حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صاحب کو وہ تشریف لائیں، آپ سے مخاطب ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ تمام حضرات اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں جماعت بنا لیجیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، میں سب سے پہلے راولپنڈی اور اسلام آباد کے تمام علماء اور مشائخ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک انتہائی حساس ترین معاملے پر تمام دینی جماعتوں اور تمام مکاتب فکر کو جمع کیا اور اس احتجاج کی صدا کو لے کر آگے بڑھے، جس کا آغاز کراچی سے لے کر پشاور تک ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہو چکا ہے۔ آج پاکستان کا ہر مسلمان اس کا دل دکھ رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت حضرات صحابہ علیہ رضوان کی توہین کا سلسلہ یکدم پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹمی پاکستان ملک دشمن طاقتوں کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھنا کہ یہ سازش کون کر رہا ہے، ان کا سہولت کار کون ہے، اعلی کار کون ہے، یہ حکومتی اداروں کا کام ہے اور ان کو روکنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم ارباب اختیار کے ایوانوں کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر ان سے ایک درخواست عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ علیہ رضوان کی عزت و ناموس کا تحفظ در حقیقت پاکستان کا تحفظ ہے، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کی مثال ایک جسم کی ہے، اسلام اس کی روح ہے، اور دین اسلام یہ آج 14 صدیوں کا سفر طے کر کر ہمارے پاس اگر پہنچا ہے تو یہ حضرات صحابہ علیہ رضوان کی محنتیں اور ان کی قربانیاں ہیں۔ یہ بات اس کو کسی فرقہ واریت کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ میں بغیر مبالغے کے ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر یہ دعائیں مانگی کہ یا باری تعالیٰ، میں اپنی زندگی کی جمع پونجی یہ 313 صحابہ لے کر تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، علماء تشریف فرما ہے کہ یا اللہ، اگر میرے یہ 313 صحابہ باقی نہ رہے تو قیامت تک تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج اگر دین ہم تک پہنچا ہے، ہم
तमाम हजरात जैसे आसानी महसूस करें इसी पंडाल के अंदर क़िबला रुख होकर नमाज अदा कर लें। 5 मिनट का वक्फ़ा है, इत्मीनान से नमाज पढ़ लीजिए और 5 मिनट के बाद आप वादा कर चुके हैं कि ग़ुलामान सहाबा अहले बैत हैं, आप आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नमाज के बाद अपनी जगहों पर इत्मीनान से बैठें और दरूद शरीफ का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आप नमाज के बाद हमारे अकाबिरीन खिताब फरमाएंगे। स्टेज पर नमाज नहीं होगी, दरख्वास्त है कि नमाज नीचे पंडाल में। थोड़ा सा टाइम